شہر بلخ میں ایک تاجر رہتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ یہ سوداگر بہت مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں نے اس کی وراثت میں جو مال چھوڑا تھا اس کو آدھا آدھا بانٹ لیا۔ جب دنیا کا مال بانٹا تو بانٹنے میں کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن معاملہ اس بات پر اٹک گیا، جھگڑا اس بات پر ہو گیا کہ اس کے والد نے 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک منہ مبارک چھوڑے تھے۔ اب بڑا بھائی کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں بھائی ایک ایک بال لے لیتے ہیں، اور جو تیسرا بال ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تو لے لے اور آدھا میں لے لوں گا۔ چھوٹا بھائی عاشق رسول تھا، بہت بڑا عاشق تھا، عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، اپنے آقا سے سچی محبت کرنے والا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ میرے آقا کے بال کے ٹکڑے کرے گا تو اس کا دل دہل اٹھا اور کہنے لگا، اے بھائی میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا، ہرگز میں اپنے آقا کے بال کے 2 ٹکڑے نہیں کرنے دوں گا۔ تو اس کا بھائی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اگر تیرے دل میں اس بال کی اتنی ہی اہمیت ہے، اتنی ہی تعظیم ہے، اتنی ہی تکریم ہے تو ایسا کر یہ تینوں بال تو لے لے اور اپنے حصے کا سارا مال اور دولت مجھے دے دے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تینوں بال میں لے لیتا ہوں اور میرا سارا مال اور دولت تو لے لے۔ اس نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اپنے حصے کا سارا مال اور دولت دے دیا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تینوں بال لے لیے، اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب چھوٹے بھائی نے آقا کے تینوں بال مبارک نے پاس رکھ لیے، ان کو خوشبو میں سجایا اور سامنے رکھ کر روزانہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا۔ اب درود و سلام کی برکت سے اس کے کاروبار میں دن بدن ترقی ہوتی گئی اور وہ چند ہی دنوں میں ایک مالدار شخص بن گیا، اور وہ بڑا بھائی جس نے حضور کے بال کے عوض مال اور دولت لیا تھا، دن بدن اس کے کام میں، اس کے کاروبار میں نقصان ہوتا رہا، دن بدن وہ نیچے ہوتا رہا۔ آخرکار ہوا کیا، جس نے بال لیے تھے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے حضور کے بال کے عوض ساری دولت لی تھی وہ مفلس اور لاچار ہو گیا۔